نٹ اینڈ سٹچ میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم لوگوں نے یہ ایک ایڈلٹ سائز کا سکارف بنانا سیکھنا ہے۔ دیکھیں اب ہم لوگوں کو اس کے لیے کون کون سی چیزیں چاہیے۔ اون ہمیں چاہیے 150 گرامز، ٹھیک ہے، اور یہ 2 سلائیاں چاہیے مجھے۔ آپ اس کو سرکولر میں بھی لے سکتے ہو اور اسٹریٹ میں بھی لے سکتے ہو۔ 4.5 mm کی میں نے سلائیاں لی ہوئی ہیں۔ ایک میئرنگ ٹیپ چاہیے، ایک کروشیا ہک چاہیے اور ہمیں ایک سیزر چاہیے۔ آگے سٹیپ بائی سٹیپ میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہوا ہے کہ کیسے ہم لوگ اس کو بنائیں گے۔ چلیں سیکھتے ہیں اسے کیسے بنائیں گے۔ سب سے پہلے اسکارف بنانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اسکارف کے لیے ہم لوگ اپنے پاس لینتھ اور ورتھ کیسے لیتے ہیں۔ وہ کلپ میں نے مارکیٹ میں لیا ہوا ہے ایک اسکارف کے ساتھ آپ کو دکھانے کے لیے۔ اس کا کیا طریقہ کار ہے، آپ اپنے پاس لیں گے، اپنے ہیڈ کے پاس انچی اسٹیپ رکھیں گے اور پاؤں تک آپ نے اس کی لینتھ لے لینی ہے۔ تو وہ جتنی لینتھ آپ کے پاس بنے گی وہ آپ لوگوں نے اتنی لینتھ لینی ہے۔ دوسری اہم بات، ہم لوگ اس کی ورتھ کیسے لیں گے۔ ورتھ کے لیے کیا کرنا ہے، آپ نے اپنے ہاتھ کو لے لینا ہے، اس انگوٹھے سے لے کے اس انگلی تک بالکل سیدھا رکھتے ہوئے ہاتھ آپ لوگوں نے انچی اسٹیپ کے ساتھ میجر کرنا ہے۔ یہاں سے لے کے ایسے ترچھا یہ آئے گا ہم لوگوں کے پاس، یہ 8.5 بنتا ہے میرے پاس، دیکھیں 8.5۔ اسی طرح آپ لوگوں نے اپنے پاس لینتھ اس کی ورتھ لے لیں گے۔ اب ہم لوگ اپنا پروجیکٹ سٹارٹ کرتے ہیں۔ 2 چیزیں میں آپ کو گیج سے بتانا چاہتی ہوں جو میں نے اسپیشلی آپ لوگوں کے لیے بنائی ہے۔ دیکھیں اگر آپ دیکھ رہے ہوں تو پروجیکٹ کی میرے پاس ورتھ یہ آ رہی ہے اور جو سٹیچز کاسٹ آن ہوئے ہیں وہ تھوڑا اندر کی سائڈ پہ۔ جب ہم اسے اسٹریچ کریں گے تو یہ پھر اس کے ساتھ سیدھا ہوتا ہے ایکول۔ اس کی کیا وجہ ہے، جب بھی ہم لوگ کوئی ایسا پروجیکٹ بناتے ہیں جس میں ہم لوگوں نے بارڈر نہیں لینا ہوتا تو اس کو ہم لوگ ایک سائز بڑا سلائی کے ساتھ بناتے ہیں، لیکن میں نے یہاں پہ گیج اپنے پاس 5 mm کی سلائی کے ساتھ 5 mm کی سلائی کے ساتھ بنایا ہوا ہے۔ لیکن جب بھی ہم لوگ پروجیکٹ کے لیے سٹیچز کاسٹ آن کریں گے تو ہم لوگوں کو یہاں پہ 6 نمبر کی سلائی لینی ہے، کیونکہ یہاں پہ یہ دیکھیں یہ بالکل سیدھا نہیں آ رہا، جیسے یہ اوپر پروجیکٹ جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ہم لوگوں کو یہ سیدھا رکھنے کے لیے ہم لوگ ایک سائز کی بڑے کی سلائی لیتے ہیں، یا پھر آپ لوگ ایسا کر لیں کہ یوں سلائی کے ساتھ ایک اور سلائی رکھ کے تو سٹیچز کاسٹ آن کر لیجئے گا، اس سے یہ چیز بالکل سیدھی آتی ہے۔ اور دوسری بڑی اہم بات جو آپ لوگوں کی یاد رکھنی ہے، میں نے اس میں ایون نمبر کے سٹیچز لیے ہوئے ہیں تاکہ میرے پاس یہ نیٹ اور اسٹریٹ ایج بنے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں دونوں سائڈ سے میرے پاس بس بہت نیٹ اور اسٹریٹ ایج بن رہا ہے، اس کے لیے میں نے ایون نمبر کے سٹیچز رکھے ہوئے ہیں۔ یہ 30 سٹیچز کے ساتھ میں نے گیج بنایا ہوا ہے اور 5 mm کی سلائی کے ساتھ۔ اب دیکھیں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم لوگوں نے اپنے پاس پروجیکٹ کے لیے سٹیچز کتنے لینے ہیں۔ یہ میرے پاس بنا ہوا ہے 6 انچز اور مجھے یہاں پہ 8.5 انچز لینا ہے۔ اب دیکھیں ہمارے پاس ہم لوگوں نے چیک کرنا ہے کہ 1 انچ میں کتنے سٹیچز آ رہے ہیں۔ 1 دیکھیں یہ 3 اور یہ 4، 1 انچ آ رہا ہے، ہم لوگوں نے کاؤنٹ کرنا ہے 1 انچ میں سٹیچز کتنے آ رہے ہیں۔ 1 2 3 4 5 سٹیچز ہم لوگوں کے پاس آ رہے ہیں۔ تو ہم لوگ کیا کریں گے، اب 8.5 کو ہم لوگ 5 کے ساتھ ملٹیپلائی کر لیں گے، وہ ہمارے پاس 42.5 آتا ہے۔ 0.5 میں چھوڑ دوں گی اور 42 سٹیچز میں اپنے سکارف کے لیے لوں گی۔ اور لانگ ٹیل کاسٹ آن میتھڈ کے ساتھ میں نے سٹیچز لینے ہیں۔ دیکھیں علیزے برانڈ ہے، اس کی لانگا گولڈ میرے پاس وول ہے اور اس پہ سلائی کا سائز میرے پاس 4 سے 6 نمبر دیا ہوا ہے، یہ دیکھیں۔ تو میں اب اپنے پاس اس کو 5 نمبر کے ساتھ لے رہی ہوں، میں اسی سے اپنا سارا پروجیکٹ بناؤں گی، لیکن یہ 5 کے ساتھ میں پروجیکٹ بناؤں گی اور 6 کے ساتھ میں سٹیچز کاسٹ آن کروں گی۔ یہ میں نے اسے سرکولر میں بھی اسی لیے لیا ہوا تھا تاکہ ایزی رہے۔ اب مجھے دیکھنا ہے ٹیل جان کیسے لوں گی۔ ٹیل کے لیے کیا کروں گی، یہ وول پکڑوں گی، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، یہ وول آ گئی میرے پاس، اس سے ریپ کروں گی 42 ٹائم 4 ٹائم 3 4 اور یہ 5
5 टाइम करने के बाद इसी पॉइंट पे मैं ट्विस्ट दे लूँगी। जो टेल जान होगा वो अंगूठे पे रहेगा और जो बाल जान होगा वो मेरा इंडेक्स फिंगर पे चला जाएगा। लॉन्ग टेल कास्ट ऑन मेथड की वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, जो देखना चाहे तो वहाँ से देख सकता है। इधर अभी मैं एक दफ़ा बता देती हूँ। अंगूठे के पास से जो वूल जा रही है ये सिलाई राइट हैंड वाली इसके नीचे जाएगी और जो इंडेक्स फिंगर का स्ट्रान है इसके ऊपर से होती हुई वूल को लेगी। जब ये दोनों आपस में क्रिस क्रॉस की शेप बना लेंगे, ये देखें, तो ये अंगूठे वाली वूल इसके ऊपर उतार देनी है ऐसे, और फिर अंगूठा वापस टेल जान में जाएगा और इसे टाइट कर लेगा। ये लॉन्ग टेल कास्ट ऑन मेथड है। इससे मैं 42 स्टिचेस कास्ट ऑन करके फिर आगे दिखाती हूँ आप लोगों को। साइज़ नंबर मैंने 6 रखा हुआ है। प्रोजेक्ट बनेगा मेरा 5 के साथ। ठीक, देखें जी, स्टिचेस कास्ट ऑन हो चुके हैं हमारे पास। अब हम लोगों ने क्या करना है, साइज़ अपनी सिलाई का चेंज करना है। और उल्टी रो हमारे पास आ रही है, ये स्ट्रेट रो जो हमारे पास बनती है सीधी साइड से, ये सीधी साइड होती है और ये बम्प्स वाली साइड हमारे पास उल्टी साइड होती है। इसमें पहला स्टिच मैं हर दफ़ा में स्लिप करती हूँ स्ट्रेट और नीट एज के लिए। उल्टा बनाने वाली शक्ल के साथ हम लोगों ने स्लिप किया। अब ऊन पीछे चले जाएगी और सीधा स्टिच बनाएंगे। फिर उल्टा, सीधा और उल्टा का मैं बॉर्डर बना रही हूँ, लेकिन मैं इसमें ले ब्रोच स्टिच रही हूँ। ब्रोच स्टिच कौन सा स्टिच होता है, जिसे हम लोगों ने निट बिलो करना होता है। ये मैं आप लोगों को सीधी साइड पे जाके दिखाती हूँ। पहली इसकी उल्टी साइड हम लोग इसीलिए बना रहे हैं ताकि हमारे पास वहाँ सीधी साइड पे ब्रोच स्टिच आता जाए। ये सारी उल्टी सीधी ऐसी ही बनेगी। बिगनर जिसे अपने पास उल्टा और सीधा का भी ले सकते हैं। ब्रोच स्टिच मैंने इसलिए बनाया कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेची होता है, तो प्रोजेक्ट और ज़्यादा एक्सपेंड खुला खुला सा नज़र आएगा। ये पहली रो उल्टे और सीधे की बन रही है। नेक्स्ट रो से हमारा प्रोजेक्ट और डिज़ाइन स्टार्ट होगा। वो बहुत गौर से देखिएगा, वो मैं बना के दिखाती हूँ। यहाँ से बहुत गौर से देखिएगा। अब हम लोगों के पास प्रोजेक्ट की 3rd रो और सीधी साइड की रो आ चुकी हुई है। ठीक है, पहला स्टिच हम लोगों को उल्टा नज़र आ रहा है। उल्टा ये बम्प बताता है ये उल्टा है, तो उल्टा स्टिच नज़र आ रहा है, हम लोग उल्टा ही बनाएंगे, उतारेंगे। स्लिप करना है पहला स्टिच हर दफ़ा। स्लिप किया ऐसे स्लिप किया, ऊन पीछे चलेगी। नेक्स्ट स्टिच हम लोग को सीधा नज़र आ रहा है। ठीक है, सीधा स्टिच हम लोग पहले क्या करते थे, जो लूप स्ट्रांड सिलाई के साथ होता था उसमें से हम लोग नीडल डाल के बनाते थे ये। लेकिन अब की बार हम लोग बना रहे हैं ब्रोच स्टिच, तो इसमें हम लोगों ने निट ब्लो लेना होता है। निट ब्लो कौन सा होगा स्टिच हमारे पास, जो ये वी शेप नज़र आ रही है ना, ये वाली लेग्स हम लोगों ने इसके मिडल में डालना है यूं, ये देखिए। लेकिन ऊपर लूप स्ट्रांड हमारे पास एज इट इज़ ऊपर है, ये देखें ये। लेकिन हम लोग लूप स्ट्रांड में नहीं डाल रहे, हम लोग नीचे निट बिलो कर रहे हैं। बनेगा निट वाइज ही ऐसे, ये निट वाइज हम लोग बनाएंगे ये, फिर उतार देंगे, ऊन वापस आ जाएगी। उल्टा स्टिच ऐसे ही बनेगा ये, और ये लूप स्ट्रांड में जाएगा ये वी वाली शेप में। यहाँ पे देखें, यहाँ जा रहा है, ऐसे करके बनेगा। फिर वापस आएंगे, उल्टा स्टिच ऐसे बनेगा। इसमें सिर्फ सीधा स्टिच बनाना है, उल्टा हम लोगों के पास उल्टा ही आएगा। सेटअप रोप पे भी इसीलिए दिया था। ये देखें, सारे स्टिचेस ऐसे बनेंगे, सीधी और उल्टी साइड पे ये डिज़ाइन बनता जाएगा। ये रिब बनेगा हमारे पास उल्टे सीधे का, उल्टा स्टिच बनता जाएगा, उल्टा सीधा स्टिच ये लूप में जाएगा, ये लूप, ये वी स्ट्रांड में ऐसे। ये मैं अब आपको दूसरी साइड पे दिखाती हूँ। यहाँ पे जो सीधी साइड पे उल्टे स्टिचेस बन रहे हैं, बैक साइड पे जाके इन्होंने अब सीधे स्टिचेस बनना है, तो वो भी ये निट बिलो में जाएंगे। ये मैं बनाती हूँ फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। 2 ही स्टिचेस हैं जो सारे प्रोजेक्ट में बनते हुए जाएंगे, उल्टा और सीधा, लेकिन निट बिलो करके।
دیکھیں ویورز الٹی سائڈ ہمارے پاس آ گئی ہے یہ بمپس والی. اب ہمارے پاس پہلا سٹچ الٹا آ رہا ہے. الٹا سٹچ ہم لوگ ایسے انگوٹھے والی سائڈ پہ سلائی ہوتی ہے تو اتارتے ہیں, ایسے الٹا ہی اتاریں گے اسے, وول پھر پیچھے لے جائیں گے. نیکسٹ سٹچ ہم لوگوں کے پاس سیدھا آ رہا ہے. کیا کرنا ہے, یہ اس ہول میں ہم لوگوں نے ڈالنا ہے, نٹ بلو کرنا ہے. یہ ہو گیا. اگر آپ غور کریں تو یہ سٹچ لوپ ہم لوگوں کے پاس بن چکا ہوا ہے, لیکن اس کا نٹ بلو سے پہلے والا لوپ اوپر نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اس سے آپ لوگوں کو بہت کلیئر ہو جائے گا کہ ہم لوگوں نے نٹ بلو کیسے کیا. یہ الٹا, یہ دیکھیں, یہ سیدھا نٹ بلو کے ساتھ. یہی سارا پروسیس ہم لوگوں نے, یہی سارے سٹیچز ہم لوگوں نے اینڈ تک کرتے جانا ہے. جتنا ہم لوگوں کے پاس اپنے پروجیکٹ کی لینتھ آتی ہے اتنے تک. بہت ایزی ہے, بن کے بھی بہت پیارا لگتا ہے, اور بگنرز کے لیے پریکٹس ڈیزائن بھی ہے. بارڈرز اس کے ساتھ بنائیں اپنے پاس پروجیکٹ کے, بہت ہی پیارے لگتے ہیں. یہ میں اب اپنے پاس اینڈ تک بنا لیتی ہوں جتنی مجھے لینتھ چاہیے, پھر آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں آگے کیا کریں گے ہم لوگ. دیکھیں ویورز, لینتھ ہم لوگوں کے پاس بن کے تیار ہو چکی بھی ہے. میں آپ لوگوں کو ایک دفعہ چیک کرواتی ہوں. اڈلٹ سائز اسکارف تھا میرے پاس. یہ بالکل اسٹریٹ والی پوزیشن پہ رکھیے گا, کھینچتے ہوئے نہیں چلنا. یہ دیکھیں, یہ ایگزیکٹ 55, یہ دیکھیں یہ ایگزیکٹ میرے پاس 55 انچز ریڈی ہو چکا ہوا ہے. اب یہاں پہ ہم لوگ اسے بند کریں گے. بروچ سٹچ میں نے یہ بنایا ہوا ہے, بہت فلیکسیبل سٹچ ہوتا ہے, اس لیے اس کا بائنڈ آف بھی میں بہت زیادہ فلیکسیبل رکھنے کے لیے جو اپنا فلیکسیبل نیٹنگ کا میتھڈ ہے اس کے ساتھ بند کروں گی. پہلا سٹچ ہم لوگ سلپ کر لیا تھا, دوسرا سٹچ کے لیے ہم لوگوں نے یارن اوور کیا, اور تیسرا سٹچ ہمارے پاس جو تھا الٹا بن کے آیا تھا, اور ان دونوں کو بھی ہم لوگوں نے الٹا بنا لیا. دیکھیں ہمیشہ آگے والا جو بھی سٹچ ہوگا اس کو بنانے سے پہلے ہم لوگ یارن اوور کریں گے یہ, اور جو یارن اوور والا سٹچ ہوگا اس کو پہلے سٹچ کے اوپر سے گزار دیں گے, پھر یہ پیچھے والا سٹچ اتار دیں گے. یہ 3 سٹچز سے ہم لوگوں نے ایک سٹچ لے کے آنا ہے. اب الٹا سٹچ ہے تب بھی ہم لوگ نیٹ وائز بنائیں گے, یارن اوور کر کے نٹ اینڈ پاس اوور والے میتھڈ کے ساتھ ہم لوگ اس کو بند کرتے جائیں گے. یہ سارا پروجیکٹ میرے پاس جتنے سٹچز ہیں سارے ایسے ہی میں بند کر لوں, پھر آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں. دیکھیں جتنا پروجیکٹ اسٹریچ ہوگا اتنا ہی ہمارے پاس بائنڈ آف بھی اسٹریچ ہوگا. بہت پروجیکٹس میں اسے آلریڈی استعمال کر چکی ہوئی ہوں. یہ دیکھیں ویورز, آخری 2-3 سٹچز رہ گئے ہیں جنہیں ہم لوگوں نے بائنڈ آف کرنا ہے. یہ سلائی کے اوپر ایک سٹچ ہے, آگے اون اوپر کر لیں گے اپنے پاس الٹی سائڈ پہ, اور نیکسٹ سٹچ جو بھی ہوگا نیٹ کریں گے, یارن اوور کریں گے, پھر یارن اوور کریں گے. 3 سٹچز سے 2 سٹچز رہ گئے ہمارے پاس, یہاں پہ ہم لوگ اس کو بند کر دیں گے. یہ دیکھیں اس میں نے وول پہلے ہی کٹ کر لی کیونکہ مجھے یہاں پہ اب ٹیسلز لگانے ہیں. الٹی سائڈ یہ ہے ہمارے پاس, سیدھی سائڈ یہ ہے. یہاں سے بھی ہم لوگ چیک کر لیں گے جب سٹچز کاسٹ آن کیے تھے تو کون سی سیدھی سائڈ ہے. یہ سیدھی سائڈ ہے. یہاں بھی سیم یہی ہمارے پاس آ رہا ہے, سیدھی سائڈ. اب ہم لوگوں نے ٹیسلز لگانے کے لیے کیا کرنا ہے, اپنے پاس ایک تو آپ نے روز کاؤنٹ کر لینی کہ آپ نے کتنا گیپ رکھنا ہے. میں یہاں پہ ایک سٹچ رو چھوڑوں گی, یہاں پہ لگاؤں گی, یہ چھوڑوں گی 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 مجھے ٹیسلز ریڈی کرنے ہیں، ادھر بھی، اس سائڈ پہ بھی اور اس سائڈ پہ بھی. اب ریڈی کر کے میں لگا لوں گی، لیکن ابھی آپ کو ایک ریڈی کرنا دکھاتی ہوں. یہ دیکھیں، یہ وول ہم لوگوں کے پاس آ گئی. کوئی سا بھی کارڈ ہو آپ کے پاس، جتنا آپ لوگوں نے لینتھ رکھنی ہو اتنا آپ لے لیجئے گا. یہ اس طرح اگر میں لوں تو یہ چھوٹا بنے گا. میں نے اب کیا کرنا ہے، تھوڑا بڑا رکھنا ہے. تو میں کیا کروں گی، اس کو لینتھ وائز لے لوں گی، ورتھ وائز نہیں لے رہی. آپ نے اگر اس سے بھی بڑے رکھنے ہیں تو یہ میرے پاس باغ سے اپنے کنٹینر ہے نیٹنگ نیڈلز کا، تو آپ اس طرح اس کو بھی لے سکتے ہیں. میں یہاں پہ یہ کارڈ میں نے خود بنایا ہوا ہے. یہ دیکھیں 1 2 3 4، یہ میں نے 4 ٹائم ریپ کر لیا. ٹھیک، اس کے بعد میں یہاں پہ یہ دونوں اون میری ایکول ہیں، ان کو اس طرح کر کے کٹ کر دوں گی. اس کے بعد یہ نکال لیا. یہ میرا پوائنٹ آئے گا، اس کو میں کروشیا کے ساتھ یا سلائی کے ساتھ کسی بھی ایک طریقے کے ساتھ میں اس کو یہاں پوائنٹ پہ فکس کر دوں گی. یہ دونوں ہم لوگوں نے سٹچ کی وی لوپس لینی ہے، اور یاد رکھنا ہے ہم لوگوں نے بیک سائڈ سے اسے فرنٹ سائڈ والی سائڈ پہ لگانا ہے. بیک سائڈ سے میں لے کے جا رہی ہوں، یہ میرے پاس اس کے اوپر آ جائیں گے. یہ میں نے رائٹ ہینڈ میں انہیں گرپ کر لیا، لیفٹ ہینڈ سے میں نے اس کو پکڑ لیا تاکہ یہ لوپ کے اندر سے نکل سکیں آسانی کے ساتھ. یہ جب یہ میرے پاس ایسے نکل آئیں گے، یہ کروشیا سے کرنا بہت ایزی ہوتا ہے، لیکن میں بتا رہی ہوں کہ جن کے پاس کروشیا نہ ہو وہ پریشان نہ ہوں. آپ کو دونوں میتھڈ سے میں بتاؤں گی. یہ پکڑنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، یہ لوپ بنا لینا ہے بڑا سارا، اتنا بڑا کہ جس کے اندر ہمارے پاس یہ سارے سٹرانڈز اندر چلے جائیں. پکڑیں گے، یہ نکال لیں گے، یہ ناٹ لگ جائے گی اس کے پاس. یہاں پہ اس ناٹ کو ہم لوگ ٹائی کر لیں گے جتنا ہم لوگ سمجھتے ہیں. یہ اس کے بعد آپ لوگوں نے پھر یہ مڈل والے سارے سٹیچز جو سٹرانڈز ہیں یہ کٹ کر دینے. ان سب کو ایکول ہم اینڈ پہ رکھ کے پھر کر لیں گے. ابھی میں آپ لوگوں کو دیکھیں، میں نے 11 لگانے تھے، یہ ایک سٹچ لوپ چھوڑوں گی اور یہاں پہ ایک لگاؤں گی. جتنے سٹرانڈز میں نے 4 ٹائم کیے تھے 4 ٹائم ہی سارے کروں گی. میں سارا بنا لیتی ہوں، پھر آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں. دیکھیں ویورز، اگر آپ کے پاس کارڈ نہیں ہے، کوئی باکس نہیں ہے، تو آپ اسے اپنے پاس ہاتھ کی انگلیوں سے بھی کر سکتے ہیں. یہ والا سٹرانڈ ہم لوگوں نے یہاں پہ رکھنا ہے، تو اینڈ بھی یہیں پہ ہم لوگ کریں گے اپنے پاس سٹرانڈ کا. یہ 2 3 یہ 4 اور یہ 5، یہ 5 تک ہم لوگوں نے کر لیا. اس کو یہ تھوڑا سا بڑا ہے ابھی میرے پاس، تو اسے آلریڈی کٹ کر دوں گی. یہ 4 سٹرانڈز میں نے رکھ لیے، 1 2 3 4. ٹھیک ہے، اسی طرح میں یہ سارے ریڈی کر کے رکھ لیتی ہوں اپنے پاس. دیکھیں ویورز، ایک سائڈ پہ میں نے یہ سارے ٹسلز لگا لیے ہوئے ہیں اور انہیں سیدھا بھی کر لیا ہوا ہے. اب تو اگر آپ کے پاس کٹر ہو تو آپ کٹر بورڈ پہ رکھ کے تو کٹر کے ساتھ اس طرح سیدھا کٹ کر لیں، نہیں تو سیزر کے ساتھ آپ اپنے پاس کٹ کر سکتے ہیں. دیکھیے گا جون سی سٹرانڈز آپ کے پاس زیادہ لینتھ میں، آپ اس کی ایکول ان سب کو کٹ کیجئے گا. میں اسکیل وغیرہ سے نہیں کری، میں اندازے سے ہی ان سب کو کٹ کر رہی ہوں. یہ دیکھ لیجئے اپراکسیمیٹلی یہ سارے ایکول ہو چکے ہوئے ہیں. اب یہ میں نے اپنے پاس دوسری سائڈ کے سکارف کے لیے سارے ٹسلز کٹ کر کے رکھ لیے ہوئے ہیں. اب میں آپ کو دکھاؤں گی. ایک بات آپ لوگوں کو اور بتا دوں کہ جب بھی ہم لوگوں نے کہا تھا ایک سائڈ سے لینا ہے، تو یہ میں نے سیدھی سائڈ کر کے رکھی ہوئی ہے. اگر یہ سکارف کی الٹی سائڈ ہوتی تو یہ ناٹ والی سارے پوائنٹس آپ کے پاس بالکل اس طرح آنے تھے، یہ ایک سائڈ پہ چلے جائیں گے. یہ ریزن تھی کہ ہم لوگوں نے ان کو الٹی سائڈ سے ساروں کو لینا ہے. ٹھیک ہے،
میں کروشیا ہک کے ساتھ آپ لوگوں کو بتانے لگی ہوں کہ اس میں ہم لوگ ٹسلز کیسے لگائیں گے. جو بھی سٹچ لوپ کی ہمارے پاس لیگز بنتی ہیں، دو لیگز بنتی جائیں گی ہر پوائنٹ پہ. یہ انہی 2 لیگز کے اندر ہم لوگوں نے اپنا کروشیا ڈال کے تو یہ اٹھا لینے ہیں. سیدھی سائڈ ہمارے فیس والی سائڈ پہ ہے اور الٹی سائڈ ہمارے پاس بیک سائڈ پہ ہے. یہ مڈل کر کے ان کا ہم نے ہک کو ایسے ٹائٹ کر کے پکڑ لینا ہے یہاں سے، اور یہ لیفٹ ہینڈ کی بجائے رائٹ ہینڈ میں پکڑنے سے زیادہ ایزی رہتا ہے. یہ دیکھیں اب ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے، ہک کو تھوڑا سا ریز کرنا ہے، اونچا کرنا ہے. جیسے یہ سرکل سا نظر آنا سٹارٹ ہو جائے آپ نے اس کے اندر یہ سارے سٹرانڈز گزار لینے اور ان کو ٹائٹ کر لینا ہے ناٹ کی سی شکل میں. سارے سٹرانڈز ناٹ ٹائٹ کیجیے گا پکڑ کے. پھر یہاں پہ آپ کے پاس ٹسلز پیارے بنیں گے. یہ بعد میں ہم لوگ اینڈ میں یہ سارے کٹ کریں گے ایک ساتھ. اب دیکھیں دوبارہ یہ والا ایک ہک چھوڑ کے مجھے نیکسٹ والے میں لینا ہے تو میں دوبارہ یوں کروں گی. یہ پوائنٹ میرے پاس بنے گا، دونوں سائڈ پہ یہ میرے سٹرانڈز نیچے والی سائڈ پہ آنے چاہیے. ہک کا سے یہ فائدہ رہتا ہے کہ یہ اس کی جو آگے نوک بنی ہوتی ہے اس کی وجہ سے یہ سٹرانڈز سارے لوز نہیں ہوتے. یہ ہم نے اپنے حساب سے لمبا کر لیا. اب میں اسی طرح سارے لگا کے پھر آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں فائنل لک بن کے کیسا لگتا ہے. دیکھیں ویورز، اسکارف بن کے ریڈی ہو چکا.